السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، آج جو مسائل ہم بیان کرنے والے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کسی شخص کو زخم ہو جائے کہیں پر یا کہ چوٹ لگ جائے اور اس پر ڈاکٹر پٹی باندھ دے تو کیا وضو اور غسل کرتے وقت اس پٹی کو دھلنا ضروری ہے یا کہ دھلنا ضروری نہیں ہے۔ آج انہی مسئلوں پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ اگر آپ بھی مسائل معلوم کرنا چاہتے ہیں، مسائل کو جاننا چاہتے ہیں، مسائل دریافت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم دارالعلوم دیوبند کے جو دارالفتہ سے فتاوی نکلتے ہیں، مطلب جو فتوے ہوتے ہیں، اور جو پاکستان کا مطلب جو مشہور ایپ ہے، ویب سائٹ ہے، مطلب بنوری ٹاؤن والی، اسی سے ہم مسائلوں کو لیتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یعنی بغیر تحقیق کے کوئی مسئلہ یہاں پر بیان نہیں کیا جاتا ہے، کتاب اللہ اور حدیث کی روشنی میں ہی ہم مسائلوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم بات کریں گے کہ کسی شخص کو زخم وغیرہ ہو جائے اور اس پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو کیا اس پٹی کو پر مطلب پانی کو ڈالنا ضروری ہے یا کہ مسح جائز ہو جائے گا، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، یہی سب ہم بیان کریں گے۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تم کو مطلب بچاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جاننے والا ہے، اور دین میں مسئلے میں مطلب دین میں کوئی بھی کسی بھی انسان کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بچاتا ہے جو دین میں تمہیں پریشانی کوئی محسوس ہو۔ مطلب دین جو ہے ہمارا بالکل آسان دین ہے، دین میں کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ جتنی انسان کے اندر ہمت ہے اسی کے بقدر اس پر مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام مطلب بتلائے ہیں، کہا ہے۔ اگر ہمت نہیں ہے تو اس کے متبادل بھی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ لیکن دین میں کوئی ایسی دشواری نہیں ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی مجبوری بھی ہے تو بھی تم اس کام کو کرو، ایسا دین کے اندر کچھ نہیں ہے۔ دین میں بہت آسانیاں ہیں، اگر انسان واقعی سمجھے اور سوچے اور اس کو مطلب اپنانے کی کوشش کرے تو دین بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ بھی مطلب ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ ہی بتلایا کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو ایسا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب کسی حصے کو چوٹ لگ جائے اور ربط بعصابۃ اور اس پر پٹی باندھ دی جائے اور پٹی والا انسان ہمت نہیں رکھتا ہے اس عضو کو، اس حصے کو دھلنے کی اور نہ ہی اس کے اکثر حصے پر مسح کرنے کی، تو اسی کے اوپر سے مسح کر لے جو پٹی اس کے اوپر بندھی ہوئی ہے، اور اس وقت تک مسح کرتا رہے یہاں تک کہ وہ زخم ٹھیک ہو جائے۔ مطلب دیکھو، یہ کہہ رہے ہیں کوئی شخص ہے اور اس کی کسی حصے کو چوٹ لگ گئی، اب چوٹ جو لگ گئی ہے مطلب اس پر زخم ہے اور مطلب اسے ڈاکٹر نے یہ منع کیا ہے اسے حصے پر پانی لگانے کے لیے، تو وہ اس پر مسح کر لے، اسی پر مطلب ہلکا سا ہاتھ بھگوئے اور اس زخم کے اوپر سے مسح کر لے، ایسے کر کے۔ اور اگر اب یہ مسئلہ ہو کہ اس کے اوپر مطلب زخم کے اوپر مسح بھی نہیں کر سکتا ہے وہ، تو اور پٹی بندھی ہوئی ہے تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ اس پٹی کے اوپر سے ہی ہلکا سا ہاتھ کا مطلب ایسے بھگو کر کے اور اس کی پٹی کے اوپر سے ہی ایسے مسح کر لے، اس کا وضو ہو جائے گا، وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس وقت تک وہ شخص مسح کرتا رہے جب تک کہ وہ زخم ٹھیک ہو، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے، کچھ بھی دشواری کی بات نہیں ہے، شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے وَلَا يُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ قَدْ شُدَّ الْأَعْصَابَ عَلَى طَهَارَةٍ، اور اس بات کی بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ پٹی کو پاکی کی حالت میں ہی باندھا جائے۔ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اگر پٹی جس وقت باندھی تھی اس وقت وہ انسان پاکی کی حالت میں نہیں تھا اور بعد میں وہ وضو کرنے لگا ہے اور پھر اس کے بعد بھی اس پر مسح کر لے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ بھئی جس وقت پٹی بندھے انسان پاک طہارت کی حالت میں ہی مطلب اس پٹی کو بندھوائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگرچہ اس نے مطلب ناپاکی کی حالت میں ہی وہ پٹی باندھی ہو تو بھی اس پر مسح کر سکتا ہے وضو کرتے وقت۔ اس کا اذن کسر عضو، جب کوئی عضو ٹوٹ جائے یعنی کوئی حصہ ٹوٹ جائے اور اس پر مطلب پلستر باندھ دیا جائے تو اس پلستر کے اوپر مسح کرتا رہے جب تک کہ زخم ٹھیک ہو۔ زخم کے ٹھیک ہونے تک اس پلاسٹر پر بھی انسان مسح کرتا رہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
کیونکہ شریعت میں بہت ہمارا جو دین ہے وہ بہت آسان ہے. شریعت نے انسان کو ہر طریقے کی آسانیاں دی ہیں تاکہ اسے کسی طرح کی کوئی دقت کوئی پریشانی نہ ہو. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی زخم کوئی حصہ ٹوٹ گیا اور اس پر پلستر ہو گیا تو وہ پلستر پر مسح کرتا رہے جب تک کہ وہ زخم ٹھیک ہو. ٹھیک ہے. اور پلستر کا ہی مسئلہ یہی ہے کہ اسے طہارت پر باندھنا شرط نہیں ہے، چاہے اس نے انسان نے کسی بھی حالت میں وہ پلستر باندھا ہو. تو کیا ہے اس کو پاکی پر باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے. اگر باندھ لیا تو اچھی بات ہے اور نہیں باندھا تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر پلستر ہو رہا تھا، ہاں، اسی طرح سے ایک پیر پر انسان مسح کرتا رہے اور دوسرے کو دھلتا رہے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر ایک پیر پر تو پلستر بندھا ہوا ہے اور دوسرے پیر پر پلستر نہیں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں ایک کو دھل لے اور دوسرے پر مسح کر لے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. بالکل اس میں بھی کوئی وہ نہیں. کوئی انسان یہ سوچے کہ میں ایک کو دھل رہا ہوں دوسرے پر مسح کر رہا ہوں، کوئی کچھ کیا پتہ میرا مسح ہو، میری وضو ہو یا نہ ہو، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وضو بالکل درست ہو جائے گا. ایک پیر کو دھل لے جو ٹھیک ہے اور جس پر پلستر ہے اس پر مسح کر لے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسح باطل نہیں ہوتا ہے جبیرے کے ساقط ہونے سے، یعنی پلستر کے ساقط ہونے سے، پلستر کے اترنے سے مسح باطل نہیں ہوتا ہے زخم کے ٹھیک ہونے سے پہلے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کا جو پلستر ہے وہ اتر جائے اور زخم ٹھیک نہیں ہوا ہے تو مسح تب تک بھی وہ کرتا رہے گا، مسح باطل نہیں ہوگا، یعنی مسح نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. یجوزو اسی طرح سے اس کو پلستر کو بدلنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پلستر سے اور اس پر مسح کا اعادہ کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ مسح کا اعادہ کرے جبیرے کو بدلنے کے بعد. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص تھا، کسی کی وضو تھی پہلے سے ہی، اس نے پہلے والے جبیرے پر مسح کیا ہوا تھا، پھر ڈاکٹر یہ کہنے لگ جائے کہ بھئی یہ جبیرہ اس پر پہلے والا جو پلستر تھا اس پر مسح کیا ہوا تھا، اب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ پلستر بدلا جائے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پلستر بدلنا پڑ جائے وہ تو پھر اس نے بعد میں جب پلستر بدلا گیا اب اسے نماز پڑھنی تھی اور اس نے وضو کیا ہوا تھا پہلے سے ہی اور پہلے والا جو پلستر تھا اسی پر اس نے مسح کیا ہوا تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں اب دوبارہ سے نئے پلستر پر مسح کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ پہلے والے پلستر کا مسح ہی کافی ہو جائے گا. لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں احتیاطاً بہتر یہی ہے کہ جو دوسرا پلستر ہے اس پر بھی مسح کر لے احتیاطاً، باقی کوئی فرض نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے کوئی شخص وضو کر رہا تھا، وضو کرنے کے بیچ میں مسح کر لیتا اس نے اور اس کو پھر دوبارہ سے وہ پلستر کرانے لگا. ٹھیک ہے. اب پلستر اس کا ہو گیا یا پٹی، زخم پر پٹی تھی کہ وضو کر رہا تھا اور اس پر پہلی والی پٹی پر مسح کر لیا، اس کے بعد کیا ہے وضو کے بیچ میں ہی پٹی بنوانے لگا یا پلستر کروانے لگا. اب یہ کہہ رہے بعد میں اب اس پٹی اور اس پر وضو کے بیچ میں تھا نا، تو اب بہتر یہی ہے کہ دوبارہ سے اس پٹی پر ہاتھ پھیر لے اور پھر اپنی وضو کو مکمل کرے، لیکن نہ کرے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جب کسی انسان کی آنکھیں دکھنی آ جائیں یا آنکھوں میں کوئی پریشانی ہو جائے اور ڈاکٹر اس بات کو منع کر دے، ماہر ڈاکٹر نے منع کیا ہو آنکھوں پر پانی لگانے سے، تو یہ کہہ رہے ہیں اس حالت میں بھی آنکھوں کا مسح کرنا جائز ہے. یعنی اگر کسی کو آنکھیں دکھنی آ گئی ہیں، آنکھیں خراب ہو رہی ہیں اور ماہر ڈاکٹر کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ آنکھوں پر پانی مت لگائیے، آنکھوں پر اس طرح پانی مت ڈالیے، تو انسان ہلکا سا ایسے ہاتھ کر کے اوپر سے مسح کر لے تو بھی کافی ہو جائے گا، کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کے بعد ہے کہ مسح میں یعنی خفین پر مسح کرنے میں یا پلستر پر مسح کرنے میں یا کہ سر کا مسح کرنے میں، ٹھیک ہے، اور نیت کیا ہے، شرط نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ اس میں اگر کوئی انسان سر کا مسح کر رہا ہے یا جبیرے پر مسح اس پر پلستر پر مسح کر رہا ہے یا کہ کیا کر رہا ہے خفین پر مسح کر رہا ہے، تو اس مسح کرنے میں نیت کرنا شرط نہیں ہے کہ بھئی میں خاص طور سے اس پٹی پر مسح کر رہا ہوں، بلکہ جو وضو کی نیت کی تھی وہی کافی ہو جائے گی. الگ سے مسح کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ویڈیو سمجھ میں آئی ہے اور آپ کو ان مسائل سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. باقی اگر آپ کو کچھ معلوم کرنا ہو، کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو مجھے کومنٹ باکس میں لکھ دیا کریں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کیا کروں گی.